ابھی تو شادیوں سے مجھے فرصت ملی ہے یار, ابھی شادیوں سے ہمیں فرصت ملی ہے. اللہ چاروں کو زندہ رکھے, ورنہ دوبارہ ٹینشن میں آ جاؤں گا میں. ورنہ مجھے دوبارہ ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں شادیوں کے معاملے میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو زندگی رکھے, اللہ نہ کرے. اور میرے سب گھر والے مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں, اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے, اللہ اس کو بھی زندہ رکھے. سوگنوں میں ایسی محبت کہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ کہیں دیکھی؟ تو اس میں بہت ڈھیٹ ہوں, اور میری اس میں 15-16 سال لڑائیاں رہی ہیں, گھر میں بھی, سسرال میں بھی, خاندان میں بھی, کہ میرے سے شادی کا مذاق نہیں کرنا. یعنی جیسے میری دوسری ہو گئی نا تو ہم نے تیسری کی کوشش شروع کر دی. اب ظاہر ہے لوگ بولیں گے یار بس کرو, خاندان والے, 2 ہو گئی نا فوراً تیسری. ہم تو تیسری کرے گا بھائی, اتنا مسائل. بعض علماء نے بولا یار چھوڑو یار, تمہاری تنخواہ دیکھو, تم کیا شادیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, تمہارے وسائل, تمہارے پاس ٹائم ہے نہیں. میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں, آپ میرے ساتھ کسی دن گزارو, 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے, سارا دن مصروف. اور یہ آج سے نہیں ہوں, میں 15 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں, 20 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں جب ٹائم نہیں ہو تو شادی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں بھائی شادی کا مذاق, یہ والا مذاق نہیں, یہ تو میں کروں گا. میں کیوں اتنا ڈھیٹ ہوا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. پھر جب 3 ہو گئیں, کتنے جھگڑے ہوتے ہیں بہرحال یار. سوکن جب آتی ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں, خرچے بھی بڑھتے ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں, ان کو گھر بھی دینا ہے, ان کو ٹائم بھی دینا ہے, 20 مسائل ہیں. پھر بچے بھی آتے ہیں مارکیٹ میں, ان کے مسائل بھی, ان کے اسکول ہیں, ایک بچہ پڑھ رہا ہے, دوسرا ٹیوشن ہی نہیں جا رہا, اس کو چترول بھی لگانے ہیں, 20 قسم کے مسائل ہیں. وہ بچہ ادھر لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے, غلط گالیاں سیکھ رہا ہے, اس کو طبیعت چترول لگانے ہیں اس کے. یہ تو بھائی سارا یہ تو سب کچھ کرنا ہے نا. کتنی ٹینشن ہے. لوگ میرے خاندان والے ترس کھاتے تھے میرے اوپر, یار اس بندے کی ہمت ہے یار, کیسے 3 گھر چلا رہا ہے. او بھائی وہ بڑے نا ہمارے میرے خاندان سے پوچھ لیں یار, کبھی اس گھر میں, کبھی اس گھر میں, کبھی ادھر سے فون. میں حج پہ گیا 2013 میں, تو کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے, کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے, آج ٹماٹر نہیں پہنچے, آج آلو نہیں پہنچے, وہ فلانا دہی نہیں لے کر آیا. وہاں حرم میں بیٹھا ہوا میں نا ریموٹ کنٹرول سے, تو میرے استاذ کو مجھ پہ اتنا ترس آیا نا, میں لیپ ٹاپ لے کے گلی میں بیٹھ گیا مدینہ میں. ہوٹل میں نا میری آواز بلند ہو رہی تھی تو وہ سب, تو میں گلی میں, ہمارے استاد سے بولے لیپ ٹاپ لے کے, وہ اسکائپ پہ بات کر رہا تھا نا, میں اس کو سمجھا رہا ہوں, ابے تو نے آٹا نہیں پہنچایا پاگل آدمی, اس کا تو خیال کر یار, تو انڈے نہیں پہنچایا, اس گھر میں کھانا نہیں بنا. یہ میں بیٹھا ہوں نا اور میری آواز بلند ہو رہی ہے. ہمارے استاذ آئے نا میرے, شیخ میرے جنہوں نے خلافت دی ہے, وہ بیچارے کہہ رہے یار اس بیچارے پہ بڑا ترس ہے, پاگل نہ ہو جائے کہیں. تو مجھے کہنے لگے بھائی مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ تمہارا ذہنی توازن نہ خراب ہو جائے کہیں. اچھا پھر کیا ہے جی, لوگ ترس کھا رہے ہیں, اب تو یہ بہت پچھتا رہا ہوگا نا. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. لوگ سمجھ بہت پچھتا رہا ہوگا. میں آیا ہوں بھی کہاں جا رہے یار, وہ ایک رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں. میری خالہ نے مجھے یاد ہے, میری سگی خالہ ہیں, انہوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, تیرا اور کوئی کام نہیں ہے, تیرے پاس ٹائم ہے نہیں, فرصت ہے نہیں, اور شادی میں سب سے امپورٹنٹ ہے کمائی, کمانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ایسا کاروبار کا بیڑا غرق ہوا ہے, ٹائم ہی نہیں اس کاروبار کو ٹائم دینے کا. پھر جناب شادی شادی شادی, پھر رشتہ تلاش کر رہے ہیں. تو میں یہی کہتا تھا دیکھو شادی کا مجھ سے مذاق, شادی کا مذاق نہیں کرنا. یہ تو ہمارا باپ بھی کرے گا, روک کے دکھائے ہم کو. بڑے جھگڑے ہوئے ہیں بھائی, میں نے 15 سال بہت مسائل میں گزارے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو, ایسی تھوڑی ہو جاتا ہے. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, اگر ہم 5 میں سے میرا انتقال ہو گیا, پھر تو بھائی اگر میرے علاوہ کسی, میں یہ تو نہیں بہوں گا بیگم کا, وہ تو غلط ہو جائے گا نا, میرے علاوہ کسی کا ہو گیا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, بار بار کہہ رہا ہوں, میرے منہ میں خاک, ہو گیا تو نہیں بھائی. میں جب مروں گا تو 4 کو بیوہ کر کے جاؤں گا میں, بس یہ میرا ایم ہے, عزم ہے, سمجھ رہے ہو. 4 بیوہ ہوں گی, 3 ہوئی, یہ میری انسلٹ ہے, یہ میری انسلٹ ہے کہ میں مرا اور میرے نکاح میں 4 عورتیں نہیں تھیں. ایسی انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا. اب میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. میں مروں گا تو 4 بیوہ ہوں, بس
3 हुई ये इंसल्ट है कि यार इतनी बातें करते थे मरते हुए 3 थी, ये वो फ़ायदा नहीं है। जब मैं चौथी तलाश कर रहा था ना तो हमारे जामिया के उस्ताद ने मुझसे कहा यार बस करो यार आप ये क्या। मैंने कहा यार आप मुझे बताओ ये मेरी तौहीन नहीं है क्या, ये मेरी तौहीन नहीं है सिर्फ 3। अब असल में मेरे घर वाले बयान सुनते हैं, अगर वो ना सुनते होते ना तो मैं इस तरह से बात करता कि आपकी तबीयत साफ हो जाती, लेकिन मेरे घर वाले भी सुनते हैं और वो फिर लड़ाई होती है हमारी घर में, बोलते हैं यार शादी के अलावा छोड़ दो बस ये टॉपिक, अब हो गई ना, अब चुप करके बैठ जाओ। बहुत मसला होता है मेरे घर में मेरे लिए, इसलिए मैं खुल के बोल नहीं पाता। अब तो इस पे भी होगा जितनी बात मैंने कर ली है ना, तो मैं इतना ढीठ हुआ क्यों, ये एक बहुत अहम सवाल है कि मुफ्ती साहब आपने क्या 8 साल मदरसे में शादी ही पढ़ी है, इसके अलावा कुछ पढ़ा नहीं है क्या? बाज़ लोग ये कहते हैं। देखो हम जब मदरसे में जाते हैं सर्फ पढ़ते हैं, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन, उसमें कहीं शादी का तज़किरा नहीं आता, वो सर्फ है। उसके बाद अरबी ग्रामर का दूसरा पार्ट है नहव, उसमें कहीं शादी का तज़किरा नहीं आता। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी अरबी अदब की किताबें, नफ़तुल अरब है, मुक़ामात हरीरिया है, उसमें कहीं शादी का तज़किरा नहीं आता। फिर नहव की अरबी ग्रामर की बड़ी बड़ी किताबें शुरू हो जाती हैं, उसमें कहीं भी शादी का तज़किरा बोलो नहीं आता। फिर फ़िक़्ह की किताब है, सबसे पहले क़ुदूरी है, फिर शरह विक़ाया है, कंज़ुद दक़ाइक़ है, फिर हिदाया है, उसमें भी कहीं शादी का तज़किरा सिवाय चंद एक मसाइल के कहीं भी नहीं आता। हदीस पढ़ते हैं उसमें कहीं तज़किरा नहीं आता। तख़स्सुस किया उसमें कहीं तज़किरा नहीं आया। तो ये कहाँ से सीखा आपने? ये जो सीखा है आपने कोई फरिश्ता सिखा के गया है? अच्छा, जिन शेख से मैं बैत था पूरी ज़िंदगी उन्होंने कभी इसका तज़किरा नहीं किया, बल्कि वो दूसरी शादी के ख़िलाफ़ थे। वो हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब, वो ख़िलाफ़ थे दूसरी शादी के। जिन शेख से अब मैं बैत हूँ, जो मुझे कह रहे थे ना पागल हो जाएगा ये थोड़े दिनों में, वो दूसरी के कायल नहीं है, उनकी एक है। ख़ानदान में ऐसे हमारे रिवाज नहीं है कि मेरे अब्बा ने की हो, मेरे चाचा ने की हो, मेरे पप्पा ने की हो, मेरे खालू ने, कहीं भी नहीं है। तो सवाल, कोई ख्वाब भी मुझे नहीं आया कि मुसलसल 3 दिन तक एक ख्वाब आया हो। तो सवाल पैदा होता है किसी डॉक्टर ने कोई गलत टीका लगा दिया है जिसमें शादी पढ़ के फूका था, वो टीका इंजेक्ट कर दिया है, ये हुआ क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो मैंने कहा आज मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, तो आप सुनने के लिए तैयार हैं इसका जवाब कि ये हुआ कहाँ? वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ था कि ये मैं ऑटो पे हो गया हूं अब मैंने ठीक है ना, अब क्या हो गया है, अब मैं ऑटो पे हो गया हूं। अल्लाह न करे एक का इंतकाल हुआ ऑटो पे, खुद ब खुद शुरू हो जाऊंगा तलाश करना। होगा नहीं इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। घर वालों को भी मैं कह रहा हूँ बेफिक्र रहें, क्योंकि मेरी उम्र सबसे ज़्यादा है घर वालों में, तो अब तो पूरा मेरा ही चांस है जाने का। तो लेकिन ये ऑटो पे मैं आया कैसे? ये मैं ऐसे आया कि दूसरी शादी जब मैं कर रहा था, कोई ज़रूरत थी मुझे, तो इतना पक्का मेरा इरादा नहीं था दूसरी का भी। मैंने वैसे ही बात कर दी कि मैं दूसरी करना चाहता हूँ। दोस्त आप घर वालों को तो चलो तकलीफ़ होती है, समझ में आती। दोस्तों से जिक्र कर रहा हूँ, दोस्तों को तकलीफ़ हो रही है, क्यों भाई? उलमा से जिक्र कर रहा हूँ, उलमा गुस्से हो रहे हैं, क्यों भाई? जहाँ जा रहा हूँ सब कह रहे हैं, क्यों भाई? मुझे हुआ कि यार अल्लाह ने जिस काम की इजाज़त दी है उस पर इतना मुँह क्यों बन रहा है आपका? इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? बीवी को हो समझ में आता है भाई, उसकी मोहब्बत में शिरकत हो रही है, सोकन आ रही है उसको, वो बिल्कुल नेचुरल है। पड़ोसियों को क्यों हो रही है भाई? बाज लोग अल्लाह वाले तहज्जुद गुजार, वो गुस्से हो रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो फिर मुझे वो मिसाल याद आई कि देखो आपका बाप आपके लिए मिठाई लेकर आया। हमारे वालिद साहब जब भी घर आते थे 2 रेवड़ियाँ लाते थे। हम छोटे बच्चे थे ना, तो जब भी आते थे 2 रेवड़ियाँ, 2 मेरे लिए, 2 दूसरे भाई के लिए। वो हमें अब तक याद है। वो लंबी वाली रेवड़ियाँ नहीं होती कि हम इंतज़ार करते अब्बू आएंगे घर में कुछ लेकर आएंगे। आपके बाप आपके लिए मिठाई लेकर आया, आपका दिल भी चाह रहा है मिठाई खाने का। आपके अब्बा ने कहा बेटा ये मैं तेरे लिए मिठाई लेकर आया हूँ, तो इसमें 4 लड्डू खा सकता है, और आपका दिल चाह रहा है 8 लड्डू खाने का। लेकिन अब्बा ने आपको इजाज़त दे दी कितने लड्डू खाने की? 4 लड्डू। आपका दिल भी चाह रहा है, और आपका बाप का माल है भाई, बाप का माल तो क्या कौन कोई छोड़ता है? आपके अब्बा ने कहा बेटा ये तुम मेरी तरफ से 4 लड्डू हैं, 4 रसगुल्ले हैं, फोड़ दे, खा ले। वहाँ पड़ोसी बैठा हुआ था, उसने कहा ओए अगर तूने एक लड्डू के बाद दूसरा खाया ना
مجھے بہت غصہ آئے گا. آپ اس کو بولو گے کیوں بھائی, کیوں غصہ آئے گا آپ کو, مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس میں, میری شوگر لیول بڑھ جائے گا اس لیے کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا مزے کیوں اڑا, ایک لڈو کے بعد بس ایک مٹھائی بہت ہے نا, دوسرا لڈو کیوں. اب میں نے کہا میں نہیں کھا رہا. آپ کے والد صاحب پوچھیں گے بیٹا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے, تمہیں نہیں پسند ہے تو بتا دو. نہیں ابا مجھے دل بھی چاہ رہا ہے, مجھے پسند بھی ہے, وہ منع کر رہا ہے. ابا رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے, بولے گا میں تیرا باپ ہوں, میں اپنے پیسوں پہ تیرے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں, تو یہ کہہ دیتا میرا دل نہیں چاہ رہا, یا ابا 2 لڈو کھاؤں گا تو نیند بہت آئے گی, سوتا رہوں گا میں افورڈ نہیں کر سکتا 2 لڈو, فی الحال ایک ہی لڈو میرے لیے کیا ہے کافی ہے, میں 2 رسگلے نہیں کھا سکتا. میں کہتا چلے یار تیری مرضی, لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کھا لے, میں پیسے بھی نہیں مانگ رہا, اور پڑوسی کہہ رہے کہ نہیں کھا. اب یہ میری توہین ہے, اب یہ کس کی توہین ہے, اس کے کہنے پر میری پیشکش کو ٹھکرا رہا ہے. تو ابا لگائے گا کھینچ کے کیا تھپڑ. سوچا میرا دل چاہ رہا ہے 2 لڈو کھانے کا, ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, کیا خیال ہے, ہر مسلمان کا دل 4 لڈو کھانے کا. مجھے دیکھو ہاتھ کھڑا کرو, آج یہ سبق ہو رہا ہے تمہارا, جس کا دل چاہتا ہے 4 لڈو کھانے کا وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کا دل چاہتا ہے بھائی, لیکن کیوں نہیں کھاتے بھائی, مسائل کھڑے ہوں گے, شوگر لیول کیا ہو جائے گا, یعنی مطلب لڑائیاں ہوں گی بیویوں کی, سسرال گن گے, ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. تو اللہ میاں نے کہا تم 4, بیگم بھی لڈو ہی کی طرح ہوتی ہے یار, اللہ میاں نے کہا تم 4 لڈو کھا سکتے ہو. آپ کہہ رہے ہو اللہ تو نے پرمیشن دے دی, اے اللہ تیرا بہت بہت شکر, لیکن جب میں دوسرا لڈو کھاؤں گا پہلا لڈو مجھے نہیں چھوڑے گا, وہ میرے سر پہ برسنا شروع ہو جائے گا, میرے میں ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ میں ہمت بھی ہے, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کھاؤ. ایک صاحب بول رہے ہیں کہ نہیں کھا, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, مولوی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے, پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا, اب اگر آپ نہیں کھاؤ گے نا, پھر یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کہہ رہے میرے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا میرے کہنے سے, لوگ چونکہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں, تو لوگوں کے برا سمجھنے سے تو نے بھی برا سمجھنا شروع کر دیا. اب اللہ لگائے گا تھپڑ آپ کو. نہیں آئی میرا, میں تو اس میں شیخ کو بھی کہتا ہوں لفٹ نہیں کراؤ. شیخ ناراض ہوتا ہے, ہونے دو ناراض, اس کو حق نہیں ہے آپ کو روکنے کا. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے منع کیا. میں نے کہا پیر و مرشد کیسے روک سکتا ہے بھائی, خدا نے اجازت دی ہے یار, تم نے پیر کو خدا سے بڑا بنا لیا کیا. اللہ نے قرآن میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, 2 لڈو 3 لڈو 4 لڈو. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا 2 لڈو 3 لڈو 4, 2 3 4. یہ ترغیبی انداز ہے. ہم کہتے ہیں ابے 2 کیا 2 بھی کھا, 3 بھی کھا, اور 4 بھی کھا, بشرطے کہ لڈو ہضم کر لے تو. یہ تیرا ہے ٹھیک ہے, ہضم بھی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. ایسا نہ ہو بہت سے لوگ کمزور ہوں, وہ 4 لڈو کھا کے پڑے ہوئے ہوں, 4 شادیاں کر کے. جیسے ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک, میرا شاگرد تھا, وہ بہت باریک تھا. میں جب 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں نا, ایک دم اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار, میں ایک دم کہتا ریلیکس اسٹائل تھا میرا. میں نے کہا یہ آپ کائنڈلی آپ کے لیے نہیں ہے, مذاق تھا بے تکلف. پھر میں ٹاپک چینج کر کے پھر میں آتا 4 3, وہ ایک دم پھر میں کہتا بھائی یار آپ کیا کر رہے ہو یار آپ. پھر میں اسے کہتا دیکھو آپ اس شرط پہ کرو کہ گلوکوز کی 4 بوتلیں نا پہلے احتیاطاً چڑھوا لینا. خیر وہ تو مذاق تھا, مذاق ہوتا ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار جس خدا نے مجھے اجازت دی ہے تو پڑوسی کون ہوتا ہے روکنے والا, دوست کون ہوتے ہیں برا ماننے والے, ایسی کی تیسی یار. ری ایکشن جو ہے نا لوگوں کا, اس نے مجھ میں کانفیڈنس پیدا کیا. میں نے کہا اب یہ ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے, اب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو ویلیو دینا یہ بنتا نہیں ہے, جاؤ ایسی کی تیسی. تو یہ ہے, اور بھی اس پہ بہت کچھ کہنے کے گھر والے غصے ہوتے ہیں. اچھا بھائی مودی ابھی کچھ دن پہلے میرا کلپ آیا, گھر والوں نے بھیجا, بولا بس کر دیں شادی آپ یار, ہو گئی نا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. میں نے کہا اب یہ میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, کیا کروں, آٹو پہ ہو گیا. اچھا بھائی یار یہ کام انہی لوگوں کا ہے جو مصروف بھی ہیں. دیکھو ویلا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا. تو یہ نکاح, اولاد کی پیدائش, یہ سب ایسی چیزیں جو سارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہے, سارے کام بھی ہوتے رہے, یہ بھی ہوتا رہے, اور پھڈے بھی ہوتے رہے, جھگڑے بھی ہوتے رہے, لڑائیاں بھی ہوتی رہے, سلو بھی ہوتی رہے,
پٹتے بھی رہو, پیٹتے بھی رہو, کٹتے بھی رہو, یہ سب چلتا رہے گا, اسی میں ہنسی خوشی زندگی کیا ہو جائے گی, گزر. پھر بھی اس کی برکتیں زیادہ ہیں, کیونکہ 4 لڈو بھی تو ملیں گے نا آپ کو, اس کو بھی تو دیکھو نا یار. اب کوئی خدا نخواستہ ہے ہی نامرد, اس کو لڈو کھانے کا شوق ہی نہیں ہے, تو وہ تو اس کی تو پھر میں, لیکن جو بھی مرد ہوگا نا, خدا کی قسم رسگلے میں اللہ نے اتنا لڈو پن نہیں رکھا, لڈو میں اتنا لڈو پن نہیں ہے. مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے عورت کو بنایا اور بیوی کو بنایا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے کس کو بنایا؟ مرد کے لیے عورت کو. یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ ناجائز طریقے سے مت جاؤ, حلال طریقے سے جاؤ, ان کی ذمہ داری اٹھاؤ, بیوی بناؤ, گدے گھوڑوں والا کام نہ کرو فزیکل ریلیشن, بلکہ بیوی بناؤ, اس سے تمہیں اولاد ملے گی. محبت بیوی سے, ایسی محبت انسان, بیوی جتنی بھی لڑاکا ہو بھائی پھر بھی محبت کرتی ہے, جتنی بھی ٹینشن دیتی ہو, بلکہ وہ محبت کی وجہ سے ہی ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار شادی کر کے باؤنڈ ہو جائیں گے, بھائی باؤنڈ اس لیے ہوتے ہو کہ تمہیں محبت کرنے والی مل جاتی ہے, کہ آ نہیں رہے, جا نہیں رہے, کھا نہیں رہے, ہمارے گھر میں کیوں نہیں کھا رہی ہے, تو یہ تو محبت ہے نا. یہ محبت کہیں نہیں ملتی انسان کو جو بیوی سے ملتی ہے, سمجھتے ہو. تبھی میں نے دیکھا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیگم سے ٹینشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر طلاق دے دیتے ہیں, بعد میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ یار اس ٹینشن میں زیادہ مزہ تھا. میں نے تو بہت لوگوں کو زندگی میں مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, کہہ رہے ہیں یار اس ٹینشن میں پھر بھی وہ ٹینشن چاہتے ہیں میں دوبارہ مل جائے, لیکن دیتے چونکہ 3 طلاقیں لہذا وہ دوبارہ مل نہیں سکتی.